کھولیں گے اور عہد نامہ جدید میں سے نئے عہد نامہ میں سے متی کے مطابق انجیلی بیان اس کا 21واں باب، اور ہم اس کی پہلی آیات مقدسہ سے لے کر ہم اس کی 11ویں آیات مقدسہ تک بلند آواز کے ساتھ مل کے خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ متی کے مطابق انجیلی بیان اس کا 21واں باب اور پہلی آیت سے آئیے اونچی آواز سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور وہ جب یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، اور پھر فور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ دوبارہ پڑھیے، سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور انہیں درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آل میں بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین، ذرا قوت سے کہیے گا آمین۔ آمین، بیٹھیے، تشریف رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں، میں آپ سب کو آج اس بلیس ڈے کے موقع پر بابرکت ان لمحات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ سب کو چرچ کی طرف سے اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو پام سنڈے مبارک ہو۔ اور یہ سچائی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، کیونکہ بطور پاسبان یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے اور درد بھی اندر ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم تہواری جگہ جیسے عید القیامت المسیح ہے، پام سنڈے ہے، تو ان ایسے تہواروں پر کلام سنانا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ کلام کا پیسج وہی ہے، 21واں باب کا وہی باب، تو وہ تو 12-13 سال سے یہ سنا رہے، اسی میں سے سنا رہے، تو یہ مشکل کام ہوتا ہے اگر سمجھا جائے۔ میں دیانتداری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ویسے تو آپ سمجھتے ہیں لگا روڑا کیا ہوتا ہے، جو شروع کر دو جتنا مرضی دے سنا کے پیچھے، میں وہ بات نہیں کر رہا۔ لیکن آج میں جس سچائی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج اس پام سنڈے کے حقیقی مقصد کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پام سنڈے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر لہرا رہے ہیں، خدا کا مقصد اس پام سنڈے میں کیا تھا، یا خدا کا منصوبہ پام سنڈے میں کیا تھا؟ کیوں یہ نبوت جس کا ذکر زکریا نبی نے اور یسایہ نبی نے بطور بادشاہ مسیح کا کیا، اس کا
ہماری زندگیوں میں اطلاق کیا ہوتا ہے، ہماری زندگیاں کس طور میں اس کلام کی سچائی کی گرفت میں آ جاتی ہے، یہ چھاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پام سنڈے صرف رب خداوند بادشاہ گانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ گانا چاہیے۔ یہ صرف ڈالیاں لہرانے کے لیے ہی نہیں دیا گیا، یہ لہرانی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف اس ایمان سے لہرانی چاہیے کہ صرف ہم زمین پر نہیں، جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اس نے بڑے ہجوم کو دیکھا جو کھجور کی ڈالیاں لہرا رہا تھا۔ اس ایمان سے لہرانی چاہیے میں زمین پہ بھی لہرا رہا ہوں، میں آسمانی محفل کا حصہ بھی ہو جاؤں۔ آمین۔ یہ اتنے لہران والا پام سنڈے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا پام سنڈے مرنے کے بعد آسمانی بھی ہونا چاہیے۔ یہ پام سنڈے اتنے بھی منایا گیا ہے، تو صرف یہی منانے والے نہ رہ جائے۔ خدا کا مقصد ہم نے سمجھنا ہے، اس میں خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ جب ہم اس پیسج کو جو ہم نے آج مطالعہ کیا ہے 21 باب کو جب آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر مشرق کی طرف جو ہے بالکل یروشلم کے سامنے ایک پہاڑ ہے جو زیتون کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس زیتون کے پہاڑ کا اگر آپ ہسٹوریکلی بائبلی بنیادوں پر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے ساتھ بائبل کی بہت لمبی تاریخ جڑی ہوئی ملے گی۔ لیکن ہمارا مقصد زیتون کا پہاڑ آج نہیں ہے، کیونکہ بات زیتون کے پہاڑ سے شروع ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زیتون کا پہاڑ مستقبل کے نبوتوں کی تکمیل کی جگہ ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ یعنی مستقبل کی جو نبوتیں ہیں وہ اسی پہاڑ پر تکمیل کو پہنچنی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح کا جو صوت ہے جب وہ آسمان پر گیا تھا تو یہی پہاڑ تھا جہاں سے میرا اور آپ کا یسوع آسمان پر اٹھایا گیا۔ آمین۔ اور پھر یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر میرے اور آپ کے یسوع نے پھر آنا ہے۔ ہیلیلویا۔ نہ تو وہ سیڑھی لگا کے گیا تو نہ وہ سیڑھی لگا کے آئے گا، وہ تو بادلوں کے ساتھ گیا تھا اور بادلوں پہ جانے والا پھر بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ بلند آواز سے کہیے ہیلیلویا۔ اس لیے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی اہمیت زیتون کے پہاڑ کی سمجھیے کہ یسوع مسیح جو ہے، اور یہ جو پام سنڈے ہے یہ نہ صرف یاد رکھیے یہ پام سنڈے کا دن جو ہے بطور آج کا جو دن ہے، یہ اس ویک کو نبوتوں کی تکمیل کا ویک بھی کہا جاتا ہے، یا پیشگوئیوں کے پورے ہونے کا ویک بھی کہا جاتا ہے۔ وہ نبوتیں جو یسایہ نبی نے کی تھی یسوع مسیح کی صلیبی موت کی بابت، یسوع مسیح کے دکھوں کی بابت، یسوع مسیح نے جو بھی درد برداشت کیے، اب جتنی بھی نبوتیں یسوع مسیح کی بابت بیان کی گئی تھی، اب اس ویک کے اندر جو ہے وہ تمام نبوتیں اپنے تکمیل کی جانب جانے والی ہے۔ اور یسوع مسیح جو ہے اس ہولی ویک کے اندر، اس پاک ویک کے اندر نبوتوں کی تکمیل کے ہفتہ کے اندر بائبلی ریکارڈ کے مطابق یسوع 3 دفعہ یہاں گئے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ اگر آپ بغور اناجیل اربع کا مطالعہ کریں تو جب اناجیل اربع کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو چاروں اناجیلوں کو جب اکٹھا کہا جاتا ہے تو اناجیل اربع اور 3 کو اناجیل ثلاثہ۔ اناجیل اربع کا مطالعہ کریں تو یہ ریکارڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ 3 دفعہ اس جگہ پر گئے ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے جب آپ اس سارے پیسز کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح نے، اب آپ کو یاد ہوگا اگر آپ چاروں اناجیل کا بغور مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ آپ کو پیدل سفر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان کے شاگرد آپ کو پیدل سفر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ہاں، جب وہ اور یسوع بھی کمال تھا، نسی موڑ کے دن کشتی تے بہندا پانی تے چل کے چلا گیا۔ ہیلیلویا۔ کہندا شاگرداں نے کہندا جاؤ، تو وہ کیسے چل رہا ہے؟ وہ تو پیدل کیا، وہ تو ہوا میں اٹھ کے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا تھا۔ خدا سے کہیے ہیلیلویا، آمین۔ وہ تو اٹھ کے بھی جا سکتا تھا۔ سمجھے اس بات کو کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے آپ کو بہت دفعہ یہاں ملتا ہے، اور آپ کو ریکارڈ میں ملے گا کہ یسوع کے شاگرد کئی میل پیدل سفر کیا کرتے تھے،
اور 3.5 سال کے اندر یسوع مسیح کی جتنی بھی خدمت تھی وہ پیدل تھی. کیا تھی؟ اور یسوع مسیح نے یہ سفر کو پہلی دفعہ طے نہیں کیا کہ وہ آج پیدل جانا نہیں چاہتے بلکہ یا وہ تھک گئے ہیں. اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا، یسوع مسیح جو ہے وہ اکثر یروشلم کے اندر جایا کرتے تھے، اور جب بھی وہ یروشلم کے اندر جایا کرتے تھے تو یسوع نائٹ اسٹے نہیں کیا کرتے تھے. یسوع واپس آتے تھے اور پھر آ کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی بیتنیہ کے اندر، کیونکہ جو بیتنیہ کا مقام ہے یہ بیت فگے کی اگر آپ کریں تو یہ بالکل اسی پہاڑی کے نیچے ایک چھوٹا سا دیہات تھا بیتنیہ، جہاں پر مارتھا، لازر اور مریم جو ہے جو رہائش پذیر تھے. تو یہ جو اس بیت فگے اور بیتنیہ ان کا بالکل قریب کا تعلق ہے. تو یسوع مسیح نے کئی دفعہ پیدل سفر کیا. بعد میں بھی یسوع مسیح پیدل گئے یروشلم جس دن ہیکل کی صفائی کرنے کے لیے گئے. لیکن آج یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب پام سنڈے کا آغاز ہوتا ہے تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا جاؤ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر تمہیں کیا ہوگا، ایک گدی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ ملے گا. اب یسوع مسیح نے جب ان کو بھیجا شاگردوں کو، ان کو بتا دیا کہ جب تم اسے کھولنے لگو گے تو کیا واقعہ رونما ہوگا. اس کا مالک تم سے پوچھے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو صرف ان سے کوئی بات نہ کرنا، ان کو صرف یہ بتانا یسوع کو اس کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ یسوع اس کی. اور بالکل ایسا ہی ہوا. جیسے ہی وہ گئے اور بالکل اس شخص نے جب وہ گدی کو کھول رہے ہیں، اس کے بچے کو کھول رہے ہیں، مالک نے صدا کی ہے بھئی یہ کیا کر رہے ہو. اس نے کہا اس کو یسوع کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ مطمئن ہو گیا. ہیلیلویا. اور یاد رکھیے اس بات کو سمجھ آئے کہ جہاں یسوع کو ضرورت ہے نا وہاں پھر لوگوں کے دل نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا. آمین. اب جب یسوع مسیح نے گدی آ گئی، بچہ آ گیا، کلام کی سچائی جو زکریا نبی میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ نبوت اپنے تکمیل کی جانب جا رہی ہے. وہ نبوت اپنے پاس، میں نے بتایا یہ ہولی ویک نبوتوں کی تکمیل والی جگہ ہے. اب خداوند یسوع مسیح جو ہیں جب وہ آ گیا تو اس پر گدی کے بچے پر بیٹھ گئے ہیں، اور جب یسوع مسیح بیٹھے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کا رد عمل کیا آیا ہے، ان کا جوش کیا ہے، ان کا جذبہ کیا ہے، ان کے اندر فیلنگ کیا ہے، ان کے اندر جذبات کیا ہے. اور اس سے پہلے ایک بڑا واقعہ رونما ہوا تھا. اگر آپ اس پام سنڈے سے پہلے دیکھیں تو ایک بڑا موضوع ہوا تھا، یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا. آمین. کیا کیا تھا؟ لازر کو زندہ کیا تھا. اور کتنے دنوں کے بعد کیا تھا؟ یسوع نے لازر کو زندہ کیا تھا. اب میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں جو آج کے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ ساری پیسز کے اندر میں چلے ایک دو باتیں کر کے پھر عنوان کی طرف آتا ہوں. جب ہجوم نے مسیح کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ متی کہتا ہے انہوں نے درختوں کی ڈالیاں لی. کیا لی؟ درختوں کی. اور کون سے درختوں کی ڈالیاں لی؟ بالکل کھجور کی لی، کیونکہ یوحنا انجیل جو ہے اس کے بارے میں باب کی 13 آیت میں لکھا ہے انہوں نے کھجور کی ڈالیاں لی. یوحنا کیا کہتا ہے؟ تو اس لیے جو ہم ڈالیاں لے رہے ہیں تو کہنا نہیں لے رہے، بائبل کے مطابق لے رہے ہیں. اس میں آپ مطمئن رہیں کہ یوحنا کہتا ہے انہوں نے کون سی ڈالیاں لی؟ کھجور کی ڈالیاں لی. یہاں متی کہتا ہے انہوں نے ڈالیاں لی، پر یوحنا اس کو مینشن کرتا ہے اور اس کو واضح لے کر آتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے کون سی ڈالیاں لی؟ میرا پتر پیچھے نہیں دیکھنا، میری سب پہ نظر ہوتی ہے میری طرف. کلام سنتے آنکھیں چڑھائے نا، مجھے اس کا بھی پتا ہوتا ہے، لیکن میں کسی کو کہنا نہیں چاہتا. پوچھنا تو چاہیے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو، لیکن پرابلم کو کریں گے نا پھر اور پرابلم میں چل جاتی ہے. اس لیے پھر پرابلم کو کئی دفعہ پرابلم ہی رہنے دینا چاہیے. لیکن میری طرف یہ مطلب کوئی آنکھیں بھی چڑھا مجھے پتا ہوتا ہے، لیکن بہت سی پرابلم چھیڑتے نہیں، سمجھداری اس میں ہوتی ہے. اب ذرا سمجھیں اس بات کو، انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو
کہ انہوں نے کون سی ڈالیاں لی؟ انہوں نے کھجور کی ڈالیاں لی. اس لیے کلیسیا جو ہے اور مکاشفہ کے اندر بھی کون سی ڈالیاں؟ کھجور کی ڈالیاں. اب میں ہسٹوریکل آپ کو بتاؤں یہ کھجور کی ڈالیاں کیا تھی، اس کے اوپر ایک الگ سے بات ہے. اور یہ کھجور کی ڈالیاں کیوں اکٹھی کی جاتی تھی، اور تاریخ کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے استشرا کی کتاب میں، کیونکہ وہ خیموں میں رہتے تھے. پھر خدا نے عید کے ساتھ اس کو کیا. اب پھر ہمیں دوسرا ملتا ہے، انہوں نے راہ میں اپنے کپڑے بچھا دیے. کیا کر دیا انہوں نے؟ میں نے بارہا دفعہ پڑھایا دوسرا سلاطین اس کے نام باب کی 13 آیت میں، ایک بادشاہ کو جب اس کا اعلان کیا گیا تو اس کی جب اتر رہا تو سیڑھیوں کے نیچے کپڑے بچھا دیے گئے. تو جو علامت ہے تابع داری کی، یہ کیا ہے؟ کپڑے بچھانا کس کی علامت ہے؟ بلند آواز سے بولیے، کس کی علامت ہے؟ تابع داری کی. اور کپڑا جو ہے یہ آپ کو اس کا ریویلیشن جو بائبل کو سمجھتے ہیں، آپ کپڑے کے اوپر اگر ٹیچ کرنا شروع کریں تو کپڑا، پرانا کپڑا، وہ سی اس کے بارے میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں جائیں گے. اب میں جس پرسپیکٹو پہ آنا چاہتا ہوں، جس نقطۂ نظر پر میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ پام سنڈے ہے کیا، اس کی ضرورت کیا پڑی تھی، اس میں مکاشفہ کیا ہے، اس میں خدا چاہتا کیا ہے، خدا کا پلان کیا ہے. پام سنڈے کی سیلیبریشن کے اندر میں آج یہ سچائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں یہ سچائی آپ نے دوسروں تک لے کر جانی. کیا لے کے جانی؟ صرف خود کلام سن کے نہیں جانا، آج آپ نے کلام آگے لے کر جانا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے بھائی ڈالیاں نہیں ہلانی، خدا کا منصوبہ سمجھ. کیا کرنا ہے؟ بولے بولے کیا کرنا ہے؟ خدا کا منصوبہ سمجھ. اب یسوع مسیح جو ہے، اب ہجوم کہہ رہا ہے انہوں نے یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم کر لیا. پام سنڈے والے دن کیا کیا انہوں نے؟ یسوع مسیح کو. تو کیا یسوع مسیح سے پہلے بادشاہ نہیں ہے؟ کالو سمجھ، یسوع پہلے بادشاہ نہیں ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. میں کلام کے بہت سے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں چند حوالہ جات جو ہے زبور 103 اس کی 14 آیت میں 19 آیت میں لکھا ہے خداوند اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے. بولیے خدا نے کیا کیا؟ اپنا تخت آسمان پر قائم. تو خدا نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے، اور سلطنت، اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے. کیا ہے اس کی سلطنت؟ کیا ہے؟ سب پر مسلط ہے. کہتے ہیں نا خدایا تیری روح تو بلا نس کے کتنے جامع ہے. آسمانوں پر بھی اس کی سلطنت، زمین پر بھی اس کی سلطنت، پہاڑوں پر بھی اس کی سلطنت، فضاؤں پر بھی اس کی سلطنت، وادیوں پر بھی اس کی سلطنت، سمندر پر بھی اس کی سلطنت، اور سمندر کی تہہ میں بھی اس کی سلطنت ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. ذرا پڑھ کے کیا کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر اس کی بادشاہی نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کا حکم نہیں مانتی ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع جب کشتی میں کھڑا ہوتا ہے تو شاگرد حیران ہو جاتے ہیں یہ کون ہے جس کا ہوا اور پانی حکم مانتے ہیں. اگر وہ کووں کو حکم دے دیتا ہے تو وہ بھی منہ میں گوشت لیتے ہیں اور ایلیا کے پاس چلے جاتے ہیں. اگر وہ کسی چیز کو بھی حکم دے، چرند کو دے، پرند کو دے، ہواؤں کو دے، فضاؤں کو دے، یاد رکھیے اس کا حکم تو سمندر بھی مانتے ہیں. اب دنیا کے سارے جتنے پیر انجینئر ہیں انہیں اکٹھے کر دے، انہیں کہ سمندر کو روکنا ہے وہ روک نہیں سکتے، اور میرا اور آپ کا خدا تو ریت سے ان کی حد مقرر کر دیتا ہے. آمین. وہ پانیوں پر زمین قائم کر دیتا ہے، وہ پانیوں پر اپنی زمین، اور زمین جنبش نہیں کھاتی ہے. ہمارے خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اور میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی بادشاہی کیا تھی؟ اس سے پہلے میں نے بتایا لازر، اور لازر کی روح کیا ہے؟ وہ عالم رواح کے اندر اتر گیا. وہ تو بادشاہ ہے اور شیطان تو پہلے اس سے ہارا ہوا ہے. میں بتاؤں یسوع کیوں بادشاہ بنا اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ پام سنڈے کا پیغام لے کر جائے. اور یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ لازر کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور لازر کی روح کہاں پہ ہے؟ پتال میں، عالم رواح میں ہے. اور کوئی شخص جو عالم رواح کے اندر چلا جاتا ہے، میں اب مکاشفہ کی کتاب کے نام باب میں پڑھے، وہاں ان رشتوں کا ذکر بھی ہے جن کے پاس اختیار تھا عالم رواح کا، پر نام دیے گئے ہیں.
بارہ مجھ سے لے لیجیے گا بات. تو سمجھے اس بات کو. لیکن یسوع بادشاہ ہے اور وہ کیا کہتا ہے لازر کی قبر, اے لازر قبر میں سے. تو کیا ہوتا ہے لازر, کیا ہوتا ہے قبر میں, اس کی روح عالم نواز سے کیا نکلتی ہے, باہر نکل آتی ہے. تو یسوع مسیح جو تھا وہ صابر اختیار تھا, وہ بادشاہ تھا, ساری چیزیں اس کا حکم مانتی تھی. پھر اس کو کس بادشاہت کی ضرورت تھی؟ ذرا سوچیں کس بادشاہت کی اس کو ضرورت تھی. کہنا بندہ نے سکھا مانتا خدا انسان. خدا کی شریعت کون توڑتا تھا؟ انسان. خدا کے کلام کا آئین کون توڑتا ہے؟ انسان. اور یسوع مسیح جو تھا وہ بادشاہ بنا تو یسوع مسیح کسی خطے میں اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا تھا. یسوع یروشلم کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا. یسوع مسیح کسی جگہ پر اپنی ریاست نہیں بنانا چاہتا تھا. یوحنا کی انجیل اس کے 18ویں باب میں مسیح نے کہا, اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے. کیا کرتے؟ یعنی میری بادشاہی دنیا کی نہیں ہے, میری بادشاہی کسی خطے کی نہیں ہے. میری بادشاہی کون سی بادشاہی مسیح لے کر آیا ہے؟ ذرا غور کرنا. کون سی بادشاہی تھی جو مسیح جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے, اور اس ہجوم نے کون سی بادشاہی کو مان لیا؟ ذرا سمجھیں اس بات کو, انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو, کیونکہ پام سنڈے میں نے بتایا اس کا ریولیشن آپ نے جاننا ہے, اس کا پیغام آپ نے جاننا ہے, اور یہ سچائی آپ نے دوسروں تک لے کر جانی ہے. یاد رکھیے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے, اس کی حضوری ہر جگہ پر موجود ہے. خداوند کی حضوری ہر جگہ پر ہے, لیکن ہر بندہ اسے محسوس نہیں کر سکتا. کیا کہہ رہے؟ کر سکتا ہے؟ بولے ہر بندہ اس کی حضوری سے لطف اٹھا نہیں سکتا, اور نہ وہ ہر بندے کو اپنی حضوری دیتا ہے, نہ اسے. اسی لیے تو موسیٰ نے کہا ہے تو چھوٹی گل معلوم ہوتی ہے وہ اپنی قربت اگر کسی کو دے دے. آج اس بات کو جان جائے اور سمجھ جائے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے, اور یہ ڈالیاں لہرانا, یہ گیت گانا اور اس بات کا اقرار کرنا وہ کیا چاہتا, اور یہ خدا کی بادشاہی جو مسیح قائم کرنا چاہتا تھا, اس بادشاہی کو انڈرسٹینڈ کیجئے, اس بادشاہی کو سمجھیے, اور یاد رکھیے یسوع مسیح جو ہے نا وہ دنیا میں اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آیا. میں 1000 سالہ بادشاہی کی طرف نہیں جا رہا, میں انبیاء کے صحیفوں کی طرف نہیں جا رہا کہ اس کی صدر تبدی دانیل کی کتاب میں اور جسایہ کی کتاب میں 1000 سالہ بادشاہی کے بہت سے جو ہے آپ کا حوالہ جات ملے گے. میں صرف مسیح کی بادشاہت پر بات کرنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح جو ہے وہ اسی لیے آیا تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کو قائم کرے, اور یہ بادشاہی کہاں قائم ہونی ہے؟ یہ بادشاہی یاد رکھیے پاکستان کے اندر نہیں, پاکستان کے انسانوں کے اندر قائم ہونی ہے, اور یسوع مسیح ہمارے دلوں پر بادشاہی کرنے کے لیے بادشاہ بنا. ہاللیلویا. اگر یسوع مسیح کی بادشاہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئی, کوئی پام سنڈے نہیں. سمجھ لیں اس بات. اور وہ جو کہہ رہے تھے وہ ان کا جو بات زکریا نے کہی تھی, اور یہ بات سمجھ لیں یسوع مسیح گدھے پہ بیٹھا ہمیں گدھا بنانے کے لیے نہیں. یہ کہہ رہے ہیں یسوع گدھے میں بیٹھا. اب کئی لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح میں گدھا ہوں, تو بیٹھ جا. میں کنسپٹ آپ کو ملیں گے نا, یسوع گدھے پہ بیٹھا, گدھے پہ ہمیں گدھا بنانے کے لیے نہیں, ہم پر اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے بیٹھا. کیا کرنے کے لیے؟ ہوتا تو پھر انہوں نے باندھ دیتا سی, ہوتا پھر تو بے بجا رہے, ہوتا پروٹوکال جڑا سی نا وہ واسونی دے رہی سی جنی دیر یسوع سی. تو یسوع مسیح کو نہ بٹھائیں, یسوع مسیح کو حکومت کرنے دیں. آپ نے سمجھے اس بات کو. پام سنڈے کیا ہے؟ یسوع مسیح دنیا یروشلم کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا. یسوع مسیح نبوت پوری ضرور ہوئی, میں اس طرف بھی نہیں جانا چاہتا. دانیل کی کتاب میں وہ پتھر گرے گا, رومی امپائر جو رومی حکومت مورتی کا مکاشفہ, اس پر ہم بات کر چکے ہیں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. وہ سلطنت فرق تھی, 1000 سالہ بادشاہی فرق ہے. پر جہاں پر جو پیسز ہے, جہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ, اور یہ یاد رکھیے یہ جو خدا کی بادشاہی ہے, جو خدا کی حکمرانی ہے,
یہ اس وقت ہماری زندگیوں میں آتی ہے جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مسیح کو. تو دیکھیں دنیا کے اندر تو خدا کا اختیار تھا، فضاؤں پہ خدا کا اختیار تھا، ہواؤں پہ خدا کا اختیار تھا. اگر خدا کا اختیار اگر کسی بندے کی زندگی میں آتا ہے تو اس کے دل میں یسوع ہو تو پھر خدا کا اختیار اس پر آ جاتا ہے. آمین. خدا کا اختیار کب ہم پر آتا ہے؟ جب یسوع. اور جو بندہ یسوع کو مان نہیں لاتا، جو بندہ یسوع کو قبول نہیں کرتا، جو بندہ یسوع کو اپنا شخصی نجات نہیں قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے وہ پام سنڈے تو منا سکتا ہے پر خدا کی بادشاہی کبھی اس کے دل میں نہیں آ سکتی. دعائے ربانی میں کیا کہتے ہیں؟ تیری بادشاہی آئے. کیا کرے؟ تو کہاں آئے؟ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے دلوں پر بادشاہی کرنا چاہتا ہے. آمین. اور جب ہمارے دلوں پر مسیح کی بادشاہی ہو جائے گی تو یاد رکھیے پھر گناہ کی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا، شیطان کی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا. ہیلیلویا. بدلوں کی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا. آج بہت سے لوگ ہیں وہ بدلوں کے لیے بڑے بڑے ٹوٹکے کرتے ہیں، بڑی بڑی فلسفوں کے قائل ہیں، بڑی بڑی چیزوں کے قائل ہیں. ڈر لگتا ہے، کبھی تکیوں کے نیچے چھڑیاں رکھی ہوتی ہیں، تالے رکھے ہوتے ہیں، کبھی اٹھ کے بائبلوں کو چھومتے ہیں. پر یاد رکھیے کبھی پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے کرتے ہیں. پر یسوع مسیح سے پوچھا گیا تیری بادشاہی کب آئے گی؟ اس نے کہا جہاں میری بادشاہی ہے وہاں بدروہیں نکلتی ہیں، موزے ہوتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں. اور جب خدا کی بادشاہی ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی پھر گناہ کا زور جائے گا، شیطان کا زور جائے گا، بیماریوں کا زور، لعنتوں کا زور چھاتا رہے گا اور یسوع مسیح حکمران ہو جائے گا. اس لیے اس بات کو جان جائیں اور سمجھ جائیں کہ یسوع مسیح کی بادشاہی جہاں پر ہے وہاں پر شیطان کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر گناہ کی بادشاہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہاں پر گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یسوع مسیح پہلی بار اس لیے بادشاہ بنا تھا وہ ہمارے دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا. ہیلیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے پہلا پیغام کیا پام سنڈے کا؟ ڈالیاں نہیں چکنیاں، ڈالیاں چک کے تے جدی خاطر چکیاں ان دل چ جگہ بھی نہیں. کی کرنا ہے؟ انہوں اتنے حکمران بھی بنانا. یہ گل اتنے اج بجنی چاہیے دماغ میں. اس کو اپنا نشاط ہندہ قبول کرنا ہے. اور یہ بادشاہی کی کچھ اصول ہے. یہ بادشاہی جو ہے یہ اس بندے کی ذریعے یسوع مسیح نے جب منادی کرنا شروع کیا کہا؟ توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ اور آسمان کی بات ہے کیونکہ اب لفظ آسمان کی طرف جاؤں تو جتنے بھی یہودی تھے وہ خدا نہیں کہتے تھے، ڈرتے تھے. اس لیے وہ لفظ آسمان کو خدا سے منسوب کر دیتے تھے. خدا کی بادشاہی. اور جس پین سے یہ ہوا لکھتے اس کی نوک توڑ دیتے تھے. اگر کوئی مذہبی رسپیکٹ تھی تو اہل یہود سے زیادہ کسی کو بھی نہیں. اپنا کلام کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتے. ایسے ہی بائبل مقدس ہے آپ بھی ایڈے سونے کپڑے پا کے بائبل لکھو. یہ ساڑیاں حالت ہیں. جی سنبھالن لگے ہیں تو بہت ہی سنبھال دیتی، جی پڑھن لگے ہیں تو بہت ہی خراب کر دیتی. بریکاں تو اسی طرح کٹ ہوں گے کہاں نہیں توڑ دے ہوتے. پتہ نہیں لگتا کہڑے جذبات تھے کہڑی فیلنگ. لیکن سمجھیں اس بات کو، انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ سب سے پہلی بات پام سنڈے کے لیے جب ہم نکلے ہیں تو پام سنڈے کا سب سے پہلا کا کام تھا کہ انسان جو تھا وہ خدا کی بادشاہی سے دور تھا. کیا تھا؟ انسان حکم کون توڑا تھا؟ تو خدا نے انسانوں کو فرما بیدار کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور جب یسوع ہمارے اندر آ جائے گا ہم خدا کے کلام کے فرما بیدار ہو جائیں گے. آمین. یاد آئیں گے خدا کے کلام کے. اور یسوع کرے گا کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ حکمران جب آپ یسوع کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اپنے دل پر اس کی حکمرانی لے لیں گے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے بائبل مقدس میں بہت سے بادشاہوں کا ذکر ہے، بہت سی سلطنتوں کا ذکر ہے اور بہت سے بادشاہ گزرے. میں ایک بڑے فیمس بادشاہ کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. داؤد بادشاہ کی بات کر لیتے ہیں. چلیں اب داؤد بادشاہ بننے سے پہلے ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا. وہ میدان جنگ میں جاتا ہے، ایک ہی پتھر مارتا ہے
اور جو جولیت ہے جو چھاپ کا رہنے والا ہے وہ گر جاتا ہے, اسی کی تلوار لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور ایک بڑا سر جو ہے, ایک وزنی سر جوتیے کا جتنا قد سے وہ سر بھی ہوگا اس, اور ایک بڑا بھیانک ناک, بال, ایک بڑا چہرہ, اس کے اوپر اسی کی تلوار لے کر اس کا سر ختم کر دیتا ہے. اور پھر میدان میں سے جب آتا ہے تو اس کا سر داؤد کے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں, ہے بعد میں بادشاہ بن جاتا ہے, بڑا فتح کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے, لیکن ہے بادشاہ, بڑا دلیر ہے, بڑا جنگجو ہے. جولیت کا سر تو اپنے ہاتھوں میں لے گیا, پر اپنے چھت کی پر چلتے ہوئے گندے خیال اپنے ذہن سے نہ نکال سکا. کیا کر سکا؟ کیونکہ جولیت کے سر میں کیا تھا؟ بغاوت تھی. کیا تھی؟ جولیت کے سر میں کیا تھا؟ خدا کے لیے نفرت تھی. خدا کی, وہ جب زندہ تھا تو کون کیا بول رہا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا, وہ خدا کے لوگوں کی فضیلت کر رہا تھا. اس کے سر میں کیا تھا؟ گمنڈ تھا. کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. یار جولیت کے سر کو آپ دیکھیں, اس کے اندر کیا تھا؟ نفرت تھی. خدا کے لوگوں کے لیے نفرت تھی, کدورت تھی خدا کے لوگوں کے لیے اس کے دل کے اندر. پر وہ شخص داؤد ہے, وہ جولیت کا سر تو لے کر فتح سے آ گیا, پر اپنے سر میں سے شیطان کے زور سے, جولیت سے تو وہ جیت گیا, پر شیطان کے گندے خیالوں سے وہ ہار گیا. کیا ہو گیا؟ جولیت کیا کر گیا؟ جیت تو گیا, پر اپنے چھت کے اوپر ٹھہرتے ہوئے وہ اپنے خیالوں کو دور نہ کر سکا. جتنے بھی بادشاہ آئے انہوں نے حکمرانیاں فتح کر لی. یاد رکھیے, انہوں نے بڑے بڑے سکندر اعظم جیسے لوگ آئے, 7 سال کے اندر آدھی دنیا تک پہنچ گئے. لیکن یاد رکھیے جتنے بھی آئے وہ لوگوں کا قتل کرتے رہے, وہ اپنی حکومتوں کو قائم کرتے رہے, پر اپنے بدنوں سے گناہ کی حکومت نہ ختم کر سکے. اور کلام میں لکھا ہے شیطان جو ہے وہ گناہ کے ذریعے ہمارے بدنوں پر کیا کرتا تھا؟ بادشاہی کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ بادشاہی کرتا تھا. کیسے؟ اور پھر موت انسانی بدنوں پر حکمران رہی. اب یسوع مسیح کو شیطان کو ہرانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یسوع سے شیطان پہلے ہی ڈرتا تھا. آپ کو یاد ہے جب بدروہوں نے دیکھا اس بندے کے اندر لشکر تھا, وہ جو دوسروں کو مارتا تھا, لیکن یسوع کو اقرار کرتے ہیں خدا کے بیٹے وقت سے پہلے ہمیں تو کیوں, تو وہ تو پہلے ہی ہارا ہوا تھا, وہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا. لیکن خدا کا مقصد کیا تھا کہ کیونکہ باغ عدن کے اندر ابلیس نے کیا کیا, اپنی نافرمانی کروا کر خدا کی حکمرانی کو انسانی بدنوں سے ختم کر دیا تھا. اسی لیے لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام مجسم ہوا, اور یسوع مسیح بدن لے کر آ گیا تاکہ وہ بدن کے اندر ابلیس کو ہرائے اور ہمارے بدنوں پر حکمرانی کرنا شروع کر دے. ہاللویا. انسانی بدن جو ہے جو خدا کے جلال سے محروم ہو گئے ہیں پھر سے واپس آ گئے. ہاللویا. اور خدا کے جلال کے اندر آ رہے. یہ پام سنڈے بدن کے سمجھیے, اس پام سنڈے کو صرف ڈالیاں نہیں لڑانی, سگریٹ بھی چھڑ دیں, گندی حرکتیں بھی چھوڑنی ہیں, عداوتیں بھی چھوڑنی ہیں, ہر ایک گناہ سے دور رہنا ہے. اور ابلیس کو ہرانے والا ایک ہی ہے, اور نہ صرف ابلیس کو ہرانے والا بلکہ وہ ایسا زبردست خداوند ہے. آسمان پہ سارے انسان جو آواز آتی ہے, کوئی ان تمہاروں کو کھولنے والا نہیں ہے, پر آواز آتی ہے ایک ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. ہاللویا. جو تمہار کھول سکتا ہے. آمین. اس کو سمجھے. یہ پام سنڈے ہے کیا؟ یہ اس کا مکاشفہ ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ یہ کیوں ہجوم نے کچھ نہیں مانگا, انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں یہ دے دے ہمیں وہ دے دے, وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے, ہوشنا. کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ اور زکریا نے کیا کہا؟ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. کیا ہے؟ تو وہ وہی بات کہہ رہے تھے, وہ سمجھے تھے, وہ جو ہجوم تھا وہ سمجھ گیا تھا یہ بادشاہ جو ہے یہ یروشلم کو فتح کرنے نہیں آ رہا, یہ ہمارے دلوں کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے. ہاللویا. ہمیں نجات دینے کے لیے آ رہا ہے, ہمیں گناہ سے چھڑانے کے لیے آ رہا ہے, ہمیں بحال کرنے کے لیے
آ رہا ہے, ہمیں گناہ کی غلامی سے رہائی دینے کے لیے آ رہا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے ہوشنا. کیا کہہ رہے تھے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے, آپ بھی کہیے, کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اپنے کرم سے نجات ہے. ہیلیلویا. نجات خدا کے فضل سے ملتی ہے. آمین. نجات خدا کے فضل ہی کی بدولت ہمیں ملتی ہے. اس لیے یاد رکھیے, یہ بادشاہ جو ہے یہ کچھ نہیں کرنے آ رہا. دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آ رہا ہے, لیکن وہ اس لیے آیا ہے, خالی نہیں ہے, نجات اس کے ہاتھ میں ہے. آمین. اس لیے یہ حکمرانی جو ہے, یہ پام سنڈے کا مقصد کیا ہے؟ پام سنڈے کا مقصد ہے مسیح کو اپنے دلوں میں حاکم بنا لو ہے. آمین. کیا کرے؟ یسوع مسیح کو اور اسے اپنی زندگی کا مالک بنا لو, اور اپنا تن من دھن سب اس کے نام کر دو. پھر اپنے بدن کو ناپاکی کے لیے نہیں, راست بازی کے لیے خدا کے حوالے کر دو. اور کلام کہتا ہے یہی مقبول عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے ہی کوئی نہیں جب بدن ناپاکی سے. عبادت ہے ہی نہیں اگر بدن جو ہے وہ دنیا داری کی خواہشوں سے جکڑا ہوا ہے. حقیقی عبادت اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا سر سے لے کے پاؤں تک ہم مسیح کے جلال کی لپیٹ کے اندر. آمین. اس کی گرفت میں آ جائے, اس کی قدرت کے اندر آ جائے, اس کے جلال کے اندر آ جائے. اس لیے اس بات کو سمجھیے اور گہرے طور پہ انڈرسٹینڈ کیجیے. یسوع مسیح بادشاہ جو تھا, اس کو بدل کے اندر جو بادشاہ بنا, وہ اب بادشاہ جو تھا وہ اس لیے تھا تاکہ وہ گناہ کو شکست دے. ہیلیلویا. کیا کرے؟ ہمارے دلوں پر حکمرانی کرے, اور ہمارے اندر جو بغاوت ہے, ہمارے اندر جو نفرت ہے, ہمارے اندر جو حکمتولی ہے, ہمارے اندر جو خدا کے لیے خدا سے دشمنی ہے. کلام میں لکھا ہے جو شخص کلام کو نہیں مانتا گناہ کرتا ہے, وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے. کیا ہے؟ خدا سے دشمنی کرتا ہے. اور یہ جو بادشاہ ہے, یہ جو بادشاہت ہے, یہ ہر بندہ اس بندے کی زندگی میں آئے گی. سب سے پہلی بات اس کو اس بات کو سامنے رکھنا ہے, جو مسیح کو تسلیم کرے گا, اس کو نجات دہندہ مان لے گا, خدا کی بادشاہت اس کی زندگی کے اندر آ جائے گی. ہیلیلویا. اور جو توبہ کرے گا, اور پھر کلام میں کیا لکھا ہے, یسوع نے کیا کہا, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بادشاہت ان کو ملے گی, اور یہ فضل کی بادشاہت ہے. یہ جو بادشاہت ہے جو مسیح ہمیں دے رہا ہے, یہ نجات کی بادشاہت ہے. اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ دنیا کو بتائیں سگریٹ لا کے ڈالیاں نہ لڑاؤ, گناہوں کے اندر ڈالیاں نہ لڑاؤ. آپ ان کو بتاؤ کہ بھائی کیا کر رہے ہیں, جسمانی خواہشوں میں جھگڑے ہوئے کھجور کی ڈالیاں نہ لڑاؤ. دنیا کو بتاؤ کہ یسوع مسیح جو ہے میرے بھائی میری بہن, وہ تیرے دل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے. آمین. کیونکہ ہر بات کہاں سے نکلتی ہے؟ جب یسوع دل کا بادشاہ ہوگا تو نفرتیں نہیں رہیں گی, کدورتیں نہیں رہیں گی, دعوتیں نہیں رہیں گی. مسیح کا رویہ آ جائے گا. آمین. اس لیے پام سنڈے کا بیسک چھوٹا سا پیغام آج جو ہے یہی ہے, آؤ مسیح کو اپنے دلوں کا حاکم بنا لیں. آمین. اگر ابھی تک کوئی مسیح کی حکمرانی, کیونکہ خدا کی بادشاہی اگر ہماری زندگی میں قائم ہوتی ہے تو وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوتی ہے. آمین. اور کوئی جائے گا بھی تو کیسے جائے گا؟ مسیح کے وسیلہ سے. آمین. یہ مسیح کے بغیر خدا کی بادشاہی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس لیے آؤ مسیح کو قبول کریں, آؤ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے گا, اور سب نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنی ہے. پام سنڈے کے ریویلیشن میں آپ نے پڑھنا ہے, اگر کوئی نفرت ہے, کدورت ہے, کہیں سخت دلی ہے, سب باتیں جو ہے رموو ہونی چاہیے, اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا شروع کریں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. سب جہاں پہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, اٹھائیے اپنے ہاتھوں کو. ریکھو شندارا بارا. پام سنڈے کا مکاشفہ, پام سنڈے کا ریویلیشن یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے دلوں کا حکمران ہو جائے.
جلال، تیرا جلال، تیرا جلال، تیرا جلال، ہاللویا۔ اس سے کہیے یس بادشاہ میری بچے تیری حکمرانی کے اندر آ جائے، میری بیٹیاں تیری حکمرانی کے اندر آ جائے، میری سوچیں، میرا دماغ، میرا ذہن، میرا تن من دھن تیری حکمرانی کے اندر آ جائے۔ تیرا جلال جاری ہو، تیرا جلال جاری ہو، تیرا جلال جاری ہو۔